کو کھولا، موززی نے سیالکوٹ، مجھے انصاف سے بتائیں، دنیا کہتی ہے ادھر نہیں جاتے، ادھر نہیں جاتے، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ ارے بھائی، جن کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، بند دروازوں پر جانا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ حوصلہ بھائی، مقدمہ شروع کرنے لگا ہوں صدق۔ اگر آپ چاہتی تو اپنے سین کا دروازہ، اس مسرہ کا دروازہ کھولتی، مسجد میں تشریف لے آتی ہیں، ایسا نہیں کیا آپ نے، چکر کاٹ کے سمجھنا ہے کہ لفظ کو سمجھنا فدق کیا ہو رہا ہے۔ مسجد کے صدر دروازے سے آپ داخل ہوئے، بھرا ہوا مجمع، جیسے ہی آپ داخل ہوئی، جا کے سنی شیعہ ساری تاریخوں میں جملے دیکھیں، عجیب جملہ ہے، جیسے ہی داخل ہوئی بے ساختہ سارے دربار کی زبان سے یہ جملہ نکلا، دربار میں محمد آ گیا، دربار میں رسول آ گیا۔ پوری تاریخ اسلام میں دو ہستیاں ہیں جن پر رسول ہونے کا گمان نظر آتا ہے، یا شب ہجرت جب علی چادر اوڑھ کر سو گئے، ساری رات کافر کہتے رہے رسول سو رہا ہے، محمد سو رہا ہے، یا مخدومہ کونین جب دربار میں چادر اوڑھ کر آئیں، سب نے کہا محمد آ رہا ہے، وہی چال، وہی ڈھال، وہی گفتار، وہی انداز، پورا دربار دہل کر رہ گیا۔ جب مخدومہ عالمین دربار میں تشریف لائے، بے ساختہ سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اپنے عزت والے مقام پر جا کر بی بی ٹھہر گئی، سکوت طاری ہو گیا، سانسیں رک کر رہ گئیں، نبضیں ٹھنڈی پڑ گئیں پورے دربار کی۔ مشکل کے ساتھ، خشک گلے کے ساتھ، منبر پر بیٹھا ہوا، تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ وقت، ذہن میں آپ کی شخصیت آ جائے سمجھیں گے، جو رسول کے بعد بادشاہ بنا ہے، منبر پر بیٹھا ہے، رسول کا منبر ایک زینہ چھوڑ کر نیچے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ مشکل کے ساتھ، لکنت کے ساتھ آواز دی، بنت پیمبر آپ تشریف لائیں، فرمائیے کیسے آئی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بابا مجھے جاگیر دے گئے تھے فدق کی، تم نے چھین لی ہے، وہ لینے کے لیے آئی ہوں، وہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اے رسول کی بیٹی آپ کے پاس گواہ ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا سیدہ، غلاموں کی التجا ہے، مقدمہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، آپ دربار سے واپس آ جائیے، ہم غلام آپ کے تسمہ نالین پر قربان ہو جائیں۔ جس نے آپ سے گواہ مانگا ہے، فیصلہ وہیں پر ہو گیا ہے۔ گواہ عدالت کیوں طلب کرتی ہے؟ عدالت میں گواہ کیوں لائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، عدالت میں اس لیے گواہ بلائے جاتے ہیں کہ جو مدعی ہے وہ سچ بھی بول سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جج جانتا نہیں ہے کہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا، اس کے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے لیے جج گواہ کو بلاتا ہے۔ اس وقت دربار میں رسول کی بیٹی گئی ہے، اور رسول کی بیٹی کی شان میں آیت آئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ مخدومہ سے جھوٹ دور ہے۔ اللہ آپ کی زندگی، سیدہ جھوٹ دور ہے بطول سے جھوٹ دور ہے۔ سیدہ کی صداقت پر شک کیا گیا ہے، توجہ رکھنا، سیدہ کی صداقت پر شک کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت پر شک کیا گیا ہے، اور اگر قرآن کی آیت مشکوک ہے تو پھر پورا قرآن مشکوک ہے۔ دیکھیے، آپ سمجھیے اس بات کو، یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ جائیداد کا مسئلہ نہیں، یہ کسی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے جو لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ یہ واقعہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھولنے کے لائق نہیں ہے کہ سیدہ سے گواہ مانگا گیا ہے۔ اس لیے ہم ہیں مسلمان، اور ہم کوئی رزق لے کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کا بھی رزق لیں اور آخرت کا بھی رزق لیں۔ اللہ کرے آپ توجہ کریں۔ سیدہ سے گواہ مانگے ہیں، اس کا مطلب یہ سیدہ کی صداقت، بہت توجہ رکھیے گا، سیدہ کی صداقت وابستہ ہے صداقت آیہ تطہیر سے،
اور آیت تطہیر کی سچائی وابستہ ہے قرآن کی سچائی سے، اور قرآن کی سچائی وابستہ ہے رسول کی نبوت کی سچائی سے، اور رسول کی نبوت کی سچائی وابستہ ہے اللہ کی توحید کی سچائی سے۔ اگر سیدہ کا دعویٰ غلط ہے تو پھر قرآن بھی جھوٹا ہے، نبوت بھی جھوٹی ہے، توحید بھی جھوٹا ہے۔ اگر سیدہ کا دعویٰ غلط ہے، آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس گواہ ہیں، پیش کیے جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے شوہر نامدار مولا کائنات کو گواہ کے طور پر پیش کیا، تشریف لائے، پوچھا آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جاگیر رسول نے سیدہ کو دی؟ پہلا جملہ آپ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی فاطمہ سے گواہ مانگے؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے میرے بھائی کائنات کے رسول نے یہ جاگیر 7 ہجری کو اپنی بیٹی کو دی ہے۔ بی بی کوئی اور گواہ؟ آپ نے اپنے بڑے شہزادہ، بیٹا صبر کرنا، میں نے ابھی 2-4 اہم نتیجے آپ کو دینے، ظاہری بات ہے کہ مضمون یہاں پر ہاتھ ڈالتا ہے، تھوڑا سا حوصلہ کر کے سن۔ اور گواہ آپ نے اپنے شہزادے امام حسن کو پیش، سرکار امام حسن مجتبی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں رسول کا بیٹا گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے اللہ کے رسول نے میری مادر گرامی کو یہ جاگیر لکھ کر دی تھی۔ بی بی اور گواہ آپ نے اپنے چھوٹے شہزادے امام حسین کو گواہی میں پیش کیا۔ تھک تو نہیں گئے معززین سیال کو؟ جو موضوع مشکل ہوتے ہیں وہ نہ پڑھے جائیں آپ لوگوں کے سامنے، جو مشکل ہیں وہ نہ پڑھے جائیں آپ لوگوں کے سامنے، نہ پڑھے جائیں، کہاں لے جائیں ان کو؟ چھپا دیں، بند کر دیں دفتروں میں، نہ پڑھے جائیں آپ کے سامنے، کوئی علمی بات نہ کی جائے، یہ ذوق ختم ہو جائے گا سارا، کوئی حوصلہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں علمی بات کرنے کا۔ آپ کا کوئی بیٹا، کوئی اور گواہ؟ آپ نے ایک بی بی کو گواہی میں پیش کیا، بی بی کا نام ہے ام ایمن، جناب ام ایمن آئی۔ ام ایمن آپ گواہی دیتی ہیں کہ پیغمبر نے یہ فدق اپنی بیٹی کو لکھ کر دیا تھا؟ ام ایمن نے کہا گواہی بعد میں دوں گی، پہلے تو بتا تو نے میرے بارے میں رسول سے کیا سنا؟ بادشاہ سے پوچھا، جو حاکم بیٹھا ہوا اس سے پوچھا۔ پہلی بات تو ہے کائنات کا یہ حاکم ذہن میں آ گیا کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے معززین سیالکوٹ، بھائی شہباز حیدر الوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کائنات کا پہلا اور آخری مقدمہ ہے جو مجرم ہے وہی جج ہے۔ تمہارے ذوق ہی خراب ہو گئے بیٹا، تمہارے ذوق ہی برباد ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے نوجوان؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ذرا چہرے ٹھیک کر کے بیٹھو، ایک بڑا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، ایک پہاڑ ہے جو تمہارے سینے پر رکھ رہا ہوں میرا نوجوان۔ یہ کھیل نہیں ہے میرا بیٹا، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ ام ایمن بتا تو نے میرے بارے میں پیغمبر سے کیا سنا؟ اس سے پوچھا جو جج بن کر بیٹھا ہے۔ جج بولنے لگا میں نے سنا پیغمبر نے فرمایا ام ایمن جنتی بی بی ہے۔ کہا تو نے خود سنا؟ میں نے سنا۔ کہا پھر میں جنتی بی بی کہتی ہوں، میرے سامنے اللہ کے پاکیزہ رسول نے اپنی بیٹی کو یہ جاگیر لکھ کر دی ہے۔ نوجوان میرے دوستوں سمجھ میں آ رہے ہو؟ علی کے چاہنے والوں میں اور جہالت میں ایکائی نہیں ہو سکتی بیٹا، جہالت وہاں سے دور ہے جہاں علی کا عشق آ جائے۔ علمی مضمون میں اگر آپ کے چہرے پر میں الجھن دیکھوں گا مجھے تکلیف پیدا ہو جائے گی۔ میری ڈیوٹی ہے تمہیں سمجھانا شیعت کیا ہے، تم سمجھو زمانہ نہیں، زمانے سے بحث نہیں ہے۔ اب اندر دشمن پیدا ہو گئے، باہر والوں کو چھوڑ دو۔ اب علی کا فضائل اندر والوں کو برا لگنے لگا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ بھی میرے اور آپ کے برے اعمال کے نتیجے ہیں، اس کے لیے بھی مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا، اپنا احتساب کرنا پڑے گا۔ تلخ لگیں گی میری باتیں، بری لگیں گی، 1 کروڑ مرتبہ لگے، میری نہ عزت آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میری روٹی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے خدا ذلیل کرے، برباد کرے ان بے غیرت ماؤں کی ذلیل اولادوں کو،
جنہوں نے مسجد زینبیہ میں نقصان پہنچایا قوم شیعہ کو، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی قدم ہمیں آل محمد سے دور لے گیا ہو، ایسا تو نہیں 7ویں امام کی شہادت کے دن ہمارے گھر ٹیلی ویژن کھلا ہوا تھا، ایسا تو نہیں 3 شعبان 4 شعبان امام حسین غازی عباس کے ظہور کے دن بجائے نیکیاں دعائیں مانگنے کے انڈیا پاکستان کے میچ میں ہمارے سارے دن گزر گئے تھے۔ کیا ٹائم ہوتا ہے رحمتیں مانگنے کا؟ کون سا وقت ہے؟ معصوم نے فرمایا پورے 24 گھنٹے کے لمحات میں وہ وقت جو دعائیں مستجاب ہونے، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تم نے معصوم سے پوچھا ہی نہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کسی 5ویں امام 9ویں امام 10ویں امام کسی امام کی شہادت کا دن ہے، تمہارا ٹیلی ویژن ہی بند نہیں ہوتا، تمہیں کیسے پتا چل جائے گا؟ 13 رجب ہے، 3 شعبان ہے، 4 شعبان ہے، 15 شعبان ہے، تمہارا ٹی وی ہی بند نہیں ہوتا، رحمتیں تمہارے قریب کیسے آ جائیں گی؟ تمہیں ٹی وی کھا کر رہ گیا ہے۔ دیکھو میرا بیٹا، دیکھو غور سے دیکھو، بہت جلد ولی عصر آنے والا ہے۔ یہ 60-70 چینل سارے چینل برباد ہو جائیں گے، پھر ایک چینل رہ جائے گا، امام زمانہ کا چینل، پھر تمہیں پتا چلے گا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بیکار ہو گئے، ذلیل ہو گئے، نئی دلہن آ گئی ہے، اب ماں کی دوائی 10 روپے کی آتی نہیں ہے، 5000 کا بیوی کو شاپنگ ڈنر کرایا جاتا ہے۔ خبردار، جس کے ماں باپ ناراض ہے اس سے امام زمانہ ناراض ہے۔ جس کے امام زمانہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ ہے، ماں باپ کو راضی کرو۔ توجہ ہے؟ چہرے اتر گئے ہیں تمہارے، غور ہے، اپنے گریبان میں بھی جھانکو۔ میں سید ہوں، یہاں شجرہ لکھا ہے، ادھر شجرہ لکھا ہوا ہے، کراچی ہے میرا خاندان، میرا گھر، ادھر شجرہ لکھا ہے، میں سید ہوں، میں مومن ہوں، میں عزادار ہوں، ادھر شجرہ لکھا ہے، کس کو پتا ہے؟ ہاتھ چوم رہے ہیں، شاہ صاحب عزت کر رہے ہیں، کائنات والے۔ اپنا نام چھوٹا لکھتا ہوں، سید بڑا لکھتا ہوں۔